الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کا مہینہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ شعبان کے 5 حروف کی بہاریں۔ سبحان اللہ، شعبان کے 5 حروف اور ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا۔ شعبان۔ شعبان کے 5 حروف ہیں شین، عین، بے، الف، نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، بے سے مراد بر یعنی احسان، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور درود بھیجنے کا مہینہ کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام کا جذبہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہ السلام تلاوت قرآن پاک کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تارک قربہ اور مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی ہے اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ لیکن موجودہ مسلمانوں کا جذبہ دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ و اللہ عز و جل، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال دولت کا ہی شوق ہوتا ہے۔ پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام یعنی برکت والے دنوں میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں میں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے، لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا کر غریب مسلمانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ 100 کروڑ افسوس خیر خواہی مسلمین کا جذبہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے۔ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے، چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرماتے سنا، انبیاء کے سرتاج صحابہ میراث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے تھے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے تھے۔ سبحان اللہ، لیکن آج کل کے لوگ اس سے غافل ہیں۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ سبحان اللہ، لیکن مرنے والوں کی فہرست بنانے کا مہینہ کون سا ہے؟ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزے دار ہوں۔ سبحان اللہ،
آقا شبان کے اکثر روزے رکھتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھتے بلکہ پورے شبان ہی روزے رکھ لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ عز وجل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ حدیث پاک کی شرح ہے کہ بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت بتاتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ شبان میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ کل یعنی سارے مہینے کے روزے رکھنے سے تعبیر کر دیا، جیسے کہتے ہیں فلاں نے پوری رات عبادت کی جبکہ اس نے رات میں کھانا بھی کھایا ہو اور ضرورت سے فراغت بھی کی ہو، یہاں تک اکثر کو کل کہہ دیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شبان میں جسے قوت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، البتہ جو کمزور ہو وہ روزے نہ رکھے، کیونکہ اس سے رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا۔ یہی ہے کہ ان حدیث کا جن میں فرمایا گیا کہ یعنی آدھے شبان کے بعد روزے نہ رکھو۔ شبان کے اکثر روزے رکھنا سنت ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے شبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے چند دن کے پورے ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ بھلائیوں والی راتیں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ عز وجل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کی دروازے کھول دیتا ہے۔ بقر عید کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ عرفے کی یعنی 8-9 ذی الحج کی درمیانی رات اذان فجر تک۔ نازک فیصلے۔ میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، 15 شعبان کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھود دی جاتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ ڈھیروں گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے مگر حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں کپڑا لٹکانے والے کو جو بیان ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے یا پاجامہ، تہبند یا ثوب یعنی لمبا کرتا وغیرہ لٹکاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو سے جو روایت نقل کی اس میں قاتل کا ذکر بھی ہے۔ حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز وجل شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا۔ امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات میں اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک بار اسی طرح شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا یہ وہ وقت ہے، اس وقت میں نے جس شخص نے بھی جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی اس کی دعا اللہ عز وجل نے قبول فرمائی، اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ عز وجل نے اس کی مغفرت فرما دی، بشرطیکہ کا دعا کرنے والا اشعار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا، جادوگر، کاہن اور باجا بجانے والا نہ ہو۔ پھر یہ دعا کی اللہم رب داؤد اغفر لمن دعاک فی ہذہ اللیلۃ
تغفرک فیہا، یعنی اے اللہ عز و جل، اے داؤد کے پروردگار، جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے، یہ مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔